ہو گیا. اچھا بات ہاں سنیں, تم لوگوں کو موسٹلی انڈینس کے جہاں پہ یہ ایکس مسلم وہاں پہ بہت زیادہ ہیں, ٹھیک ہے نا, مجھے پتا ہے کیونکہ وہاں پہ انڈینس لڑکیاں یا عورتیں جو ہے نا ہندو مسلم لڑکوں سے شادیاں کر لیتی ہیں, تو ان کے پھر آپ جیسے بچے جو ہے نا نکل آتے ہیں, تو پھر وہ ظاہر سی بات ہے, مطلب یہ ہے کہ ان کا باپ ان کو ٹارچر کرتا ہوگا یا کوئی اور مسئلے مسائل ہوتا ہے نا, تو اس کی وجہ سے پھر آپ جیسے لوگ پیدا ہو مطلب جاتے ہیں. مومن لوگ لیکن ٹارچر کرنے, برا مومن نہ لوگ, مانے کیونکہ آپ حسین 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 ہاں مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مومن لوگ کی خصلیت یہ ہے کہ وہ ٹارچر کرتے ہیں. نہیں, مومن لوگوں کی نہیں ہے, ظاہر سی بات ہے, آپ لوگوں کے ساتھ برا ہوا ہے تو آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں, اگر آپ کے تو باپ آپ نے ہندو ابھی ہوتے تو بولا آپ نا کبھی یہ کہ نہ سوچتے کہ یار, ارے آپ کو حسین لگتا ہے حسین کہ حسین لوگ آپ کو لگتا ہے نا کہ میری بیسکس جو ہے نا وہ ہندوز ہیں, ٹھیک ہے نا, مجھے پتا ہے آپ کے مائنڈ میں کیا رہا اچھا ہے. حسین بات سنیں, ہوں جس کی ماں ہندو ہو اور باپ مسلمان ہو وہ کون ہوتا ہے, بغیرت ہوتا ہے, حرام بالکل کی اولاد بغیرت ہوتا ہے, ہوتا ہے, حرام کی بالکل اولاد ہوتا ہوتا ہے. بے شک. کنفرم ہے, 100% کنفرمڈ ہے آپ. ہاں 100% کنفرم ہے, کیونکہ اہل کتاب ہاں کے علاوہ ہاں کسی سے شادی کرنا مسلمان کے لیے جائز ہی نہیں ہے. کچھ لوگ ہو سکتا ہے انڈیا میں یہ تشریحات کر ٹھیک رہے ہیں, ہے, کوئی ٹھیک بات نہیں, ریلیکس, ٹھیک ہے, چل ٹھیک ہے, چل. لوگ تو یہ یہ تشریحات کر 100% رہے ہیں بات ہو ہے کہ جاتی اگر 100% بات ہے کہ اگر ماں بت پرست ہو تو جو ہاں بچہ ہوگا وہ حرام کا ہوگا. کنفرمڈ. بالکل کنفرم ہے. آپ کے حضور کی ماں بت پرست تھی؟ نہیں حضور کون ہوئے؟ نہیں, کون سے اگر میں حضور؟ آپ کے حضور محمد, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کی ماں بت نہیں, پرست تھی. وہ موحد تھی, کس نے کہا بت پرست تھی؟ بت پرست تھی, آپ کو ثابت نہیں کروں. پتا مطلب ابراہیمی پڑھتے؟ میں اگر آپ ہاں, کو چلیں آپ دکھا دیں ابراہیمی دین پہ تھے, میں چلے دکھا میں دیں, آپ کو کہہ رہا ہوں نا, میں آپ دکھا کو دیں, کہہ رہا ہوں نا کہ دکھا بھائی دیں. آپ دکھا دیں کہ بت پرست تھی, ثبوت دکھا دیں آپ. الحمدللہ میں ثبوت, یہ اچھی کہاں بات سے ہوئی نا. دکھائیں گے؟ دیکھیں ہم جو ہوتے ہیں بیٹھے کس لیے ہیں, ہاں کس لیے ہاں بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, دکھانے کے ٹھیک لیے ہے, بیٹھے دکھائیں. ہوئے نا. لیکن اگر میں آپ کو ثابت کر اچھا دوں میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, بات کہ سنیں, محمد صاحب کی ماں جو تھی آپ شاید کوئی ضعیف کوئی ہسٹری حسین کے جو ہے حسین نا رکے, حسین رکے, بکواس کرنے والے کچھ لوگ ہیں, حسین ان کی روایت آپ حسین بتا دیں. لیکن دیکھیں, حسین حسین اچھا بات ریلیکس, سنیں, حسین ریلیکس, اسلام کا احکام کہاں سے حسین شروع ہوتے ہیں؟ ریلیکس, حسین ریلیکس. اوکے, اب اگر میں آپ کو ثابت کر دوں کہ آپ کے نبی کی ماں بت پرست تھیں, تو آپ اچھا اس کے بعد اپنے نبی کو یہاں پہ حرامی بولیں گے نا سر؟ بھائی اسلام کے احکام شروع کہاں سے ہوتے ہیں یہ بتاؤ, اسلام کب سے آیا ہے؟ سر مجھے نہیں پرواہ, آپ نے کہا جس کی ماں بت پرست ہو وہ بچہ حرامی ہوتا ہے, آپ نے کہا ہے بھائی نا. وہ اسلام کے احکام جہاں سے شروع ہوئے ہیں, جس دن سے حضور صلی سر اللہ علیہ نہیں, وسلم یہ نے بات نہیں ہے, یہ نبوت کی بات نہیں ہے دعوت سر. کیا کہ آپ نے بولا آج تک ہے کہ جس کی نہیں ماں ہے وہ بت پرست ہو. مسلمان ہے, اس سے پہلے بھائی جو بھائی ہوں گے بھائی نا بھائی وہ یا تو ارے بھائی, عیسائی ہوں ارے گے بھائی, یا مذہب ابراہیمی پر ہوں گے ارے یا مذہب بھائی, موسیٰ علیہ السلام پر ہوں گے, تو آپ لوگوں کو علم یہ ہے ہی نہیں, آپ لوگوں کو بسم ہاں اللہ نا. کا نہیں پتا بسم اللہ کا ترجمہ کیا ہے, آپ دلائل حسین لے کر آنے لگ جاتے ہو. بسم اللہ کا ترجمہ آتا ہے آپ حسین کو؟ بتا دیں بسم حسین اللہ کا ترجمہ آتا ہے, آپ لوگ تو یا مسلمان حسین تھے نا. یا حسین آپ یا اپنے آپ کو حسین یا حسین ایکس یا مسلم لکھا حسین ہوا ہے, یا آپ ایکس حسین مسلم نہیں جی ہے, ہم آپ لے گی ایکس دین مسلم دین دین آپ دین ہندو سے حق پکی ہندو حق ہے, حق اپنی حق ماں کی حق طرف حق کریں, حق. آپ یہاں پہ لوگوں کو بتا رہے یار بولی جا اچھا رہے ہیں. حسین بھائی, یہ بریک فیل کی ہو گیا. حسین بھائی تھوڑا رکو نا, اگر آپ سامنے والے سے یہ مطالبہ کرو کہ آپ نے اتنا بڑا کلیم کیا ہے تو ثابت کر کے دکھاؤ, آپ کنٹینیوسلی ایگزیکٹلی. بولے کیوں آ رہے ہو؟ ابھی تھوڑا خاموشی سے مطالبہ کرو کہ بھائی تم نے جو بولا ہے اس کو ثابت کرو. بھائی میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں اسلام کے احکام کب سے لاگو ہوتے ہیں؟ آپ نے یہ مجھے سوال بتاؤ. کرنا ہے کہ آپ سنو, آپ نے یہ سوال کہنا ہے ان سے کہ آپ ثابت کرو اپنی بات, اور سنو چپ چاپ. بھائی اور حرامی کا لفظ ہی اسلام نے تب لانچ ہوا ہے جب اسلام شروع ہوا ہے, حرامی کا اس سے پہلے اصطلاح ہی نہیں تھی. اچھا صحیح ہے نا, یہ تو آپ لوگوں کے بات سنیں, اچھی آپ بات ایتھسٹ ہے. ہیں نا, آپ ایتھسٹ ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ ایتھسٹ ہیں نا, آپ کسی مذہب کو نہیں کیا مانتے, بات. آپ کی ماں کسی کے ساتھ چاہے کچھ بھی کرے ارے آپ کو سنو, کوئی برا ارے نہیں سنو, ماننا ہے, ریلیکس گالی دے حسین, آپ کو, کیونکہ حسین بات سنیں نہیں, بات سنیں, حسین 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 آپ آپ سنا نے ایک اور پڑے ہیں کلیم پہلے. کیا. حسین آپ نے ایک اور کلیم کیا, آپ نے کہا ہے حرامی کی اصطلاح اس سے پہلے نہیں تھی, تو اس کا مطلب ہے آپ کے مطابق یہودی اور عیسائی وہ اگر بغیر شادی کے بچہ پیدا کریں تو وہ حلال کا کہلاتا تھا قرآن اسلام کی روح سے اور ان کی کتابوں کی روح سے, اور اللہ میاں پہلے جو انہوں نے عیسائی مذہب بھیجا اور یہودی مذہب بھیجا, اس مذہب کے اندر حرامی بچے نہیں ہوتے تھے. بتائیے حسین بھائی.
کیسے؟ بات سنیں، پوچھ رہا ہوں نا، آپ کا نا آپ نے کہا حرامی کی اصطلاح جو بات ہے سنیں، وہ بات قرآن سے سنیں، پہلے نہیں تھی، آپ نے کہا ہے۔ یہ جو لوگ آپ جو ہے نا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، اس کا سارا جو اصل بنیاد ہوتا ہے نا سارا جھوٹ پہ ہی ہوتا ہے. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے یا نا. حضرت میں نے آپ سے پوچھا، آپ نے ایک ٹرم دیا ہے، آپ نے کہا نہیں، ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہر آپ مذہب کا تھا. بات سنیں، ایک عیسائی مذہب، یہودی مذہب، ٹھیک ہے نا، یہ اہل کتاب ہیں. ان کے تو یہ جو اصطلاح میں یہودی اور عیسائی ہیں، اگر یہ باقیوں کے آؤٹ اصطلاح آف میں شادی ایتھسٹ بچہ کے پیدا اصطلاح کرے میں تو یہ بچہ چیز حرامی نہیں ہوگا تھی. کہ نہیں؟ ایتھسٹ کے اصطلاح میں حرامی ہوتا ہی نہیں ہے، وہ تو ہوتا ہی سارے ارے ان کے لیے. بھائی میں آپ سے کیا پوچھ رہا ہوں، اس کا میں بات آپ سے کیا پوچھوں، ایتھسٹ کے بیچ میں شادی کا کوئی رواج ہے؟ بہترین. تو محمد کی ماں اور باپ دونوں ایتھیسٹ تھے، تو محمد حرامی ہوا نا سر؟ بات سنیں، آپ لوگوں کے مطلب یہ اگر شادیاں ہوں گی تو کیا وہ کسی مذہب کے اس پہ ہوں گی؟ آپ لوگوں کو بس سیدھا ڈائریکٹ سیٹ پہ جانا ہے. بالکل جس طریقے سے محمد کے ماں باپ نے کی تھی. نہیں ہاں نہیں بھائی، ان کے یہاں شادیاں ہی ہوتی تھی کہ وہ ان کے اپنے رسم و رواج کے ذریعے سے جو کون سے رسم و رواج؟ یا تو مذہب ابراہیمی تھا یا جو ہے نا عیسائیت. نہیں تھا نا، نہیں تھا. مذہب ابراہیمی تھا یا عیسائیت تھی. وہ معاہد لوگ نہیں تھے. تھا، آپ نہیں لوگ تھا، معاہد نہیں ہو، آپ ایک خدا کو مانتے نہیں ہو. ارے بھائی سنیں، آپ کو بڑے آرام سے بتاتا ہوں. چھوڑو یار، محمد صاحب کا آپ لوگ کہتے ہیں نا ہم ایکس مسلم ہیں نا. بات سنیں، آپ ارے مجھے بھائی بتا دیں صبر، بسم اللہ کا بھائی نہیں، ترجمہ مجھے کیسے. پروف کرنے دو نا، آگے مت جاؤ، پہلے پروف کرنے دو ان چیزوں کو جو میں نے کلیم کیا، جو تم نے کلیم کیا ہے، مجھے ان کو پروف کرنے دو ابھی. اچھا کرو آگے کیوں پروف. جا رہے ہو؟ اوکے. محمد صاحب کا جو باپ تھا، اس کا جو باپ تھا، یعنی محمد کا جو دادا تھا، اچھا اس کے پاس خانہ کعبہ کی کنجیاں تھیں. اچھا، تھی کہ نہیں تھی؟ میرے ذہن میں نہیں ہے کہ ان کے پاس تھی. اوکے. جب آپ کے پاس سورہ فیل آئی، ٹھیک اچھا، ہے، تو سورہ فیل محمد کے بارے میں آئی تھی یا محمد کے دادا کے بارے میں آئی تھی؟ ظاہر سی بات ہے ان سے پہلے جو گزرے ان کے بارے میں آئی تھی. تو اس کے دادا کے بارے میں آئی تھی نا. محمد کے دادا کے بارے میں آئی تھی. اس وقت کعبے میں کتنے بت تھے؟ بہت سارے بت ہوں گے. 360. تو محمد کا دادا کعبے کے ہاں بتوں کو سنبھال کے رکھتا تھا نا، ان کی پوجا کرتا تھا نا. اور کیا کرتا تھا؟ دیکھو بھائی، اگر بات ابراہیمی سنیں، پہ ہوتا، صبر کرو، بات سنیں. اگر ابراہیمی پہ ہوتا تو کیا وہ سب سے پہلے کعبے کے بت نہ توڑتا؟ اچھا، یہ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنا ہے؟ ٹاٹا وہ بات بائے کی بائے. بات ہے. اب میں محمد کے دادا کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، دیکھیں. آئی ڈونٹ کیئر، ڈونٹ چینج دا سبجیکٹ. یہ کیا- ساحل بول یار، چینج کر رہا ہے سبجیکٹ. حسین بھائی دیکھو، آپ بات کرنے کے لیے آئے ہیں نا، تو ٹاپک کو یہاں سے وہاں مت گھماؤ، ٹھیک ہے؟ آپ پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کرو. ابھی جو محمد صاحب کے دادا کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا، آپ ان کے بارے میں بتاؤ. آپ سے ایک سوال کیا گیا کہ اگر وہ بت پرست نہیں ہوتے اور اگر ابراہیمی، جیسے کہ آپ لوگ کہتے ہو ابراہیمی مذہب پہ ہوتے، تو مکہ میں کعبہ میں بتوں کو پہلے ہی نکال دیتے نا. حسین صاحب پوائنٹ ٹو پوائنٹ پہ بات کرو پلیز، اور اچھا بریک بات لگا سنیں، کے بات وہاں کرو. پہ اکثریت، بات سنیں، ہو سکتا ہے اکثریت بت پرستوں کی ہوں، ٹھیک ہے نا. کچھ لوگ ہوں گے جو مجھے موحد ایکچولیت کی ہوں بات گے، جن کو نہیں، مجھے دیکھیں صرف محمد کے دادا کی بات بتائیں. تو ہو سکتا، بات سنیں، ان کی مجبوری ہو سکتی ہے کہ ان کے آس پاس جتنے لوگ ہیں وہ لوگ زیادہ تر بت پرست ہو سکتے ہیں. تو یہ شاید مجبوری میں وہ اکیلے بت پرست موحد ہے، ہیں. وہ ان کے مجبوری میں بت رشتے پرست ہے. دار ہو سکتا ہے قریش میں سے اکثر سر بت پرست مجبوری میں بت مجبوراً نہیں. پرست ہے وہ. دیکھیں یہ عقیدہ دل کا ہوتا ہے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ عقیدہ دل کا ہوتا ہے. وہ وقت یہ ایسا وقت تھا کہ جہالت کا وقت تھا، ٹھیک ہے نا. وہاں پہ لڑکیوں سر کو قتل کیا جاتا تھا، محمد گاڑ کا دیا جاتا دادا تھا زندہ بت باد. پرست تھا کہ نہیں؟ لڑکیوں کو گولی مارے؟ نہیں نہیں، ان کے دادا بت پرست نہیں تھے، تو پھر کیا موحد تھے؟ تھے. موحد تھے، ٹھیک ہے معاہد نا. نہیں وہ تھے؟ موحد تھے. موحد مطلب یہ صرف اللہ کو ایک ماننے والے، ٹھیک ہے. نہیں باقی تھے، وہ کنجیاں وغیرہ کسی کے پاس ہونے سے نہیں وہ بت تھے، پرست تو نہیں ہوتا. نہیں تھے، عقیدہ جو ہوتا ہے نا وہ دل سے ہوتا ہے. بات سنیں، نہیں عقیدے کا تھا. تعلق دل سے ہوتا ہے. ارے نہیں تھا، میں ثابت کرتا ہوں آپ کو. اور بتائیں سر، آپ حکم کیا کریں نا، بولا کم کریں، حکم کیا زیادہ کیا کریں. یہ ٹھیک ہے، ثابت بتائیے، کیسے کریں گے؟ ہاں یہ بتائیے، کوئی بات نہیں سر، میں آپ کے مولوی بھی دکھاؤں گا، آپ کا مفتی بھی ہاں دکھاؤں ہاں، گا، اس کے بعد میں آپ کو وہ بھی دکھاؤں گا، جو ریفرنس ہے وہ بھی دکھا دوں گا. ڈونٹ وری، ٹیک اے چل، ٹھیک ہے. وہ اس کے لیے چل رکھے ہیں آپ نے، اس کے اوپر نہیں بولنے کا میرے ساتھ. اب آپ کو بتاتا ہوں پہلے آپ کے مفتیان کیا کہتے ہیں.
پہلے ہم آتے ہیں آپ کے مفتی بھائی کی طرف. میں بھائی مفتیوں کو نہیں مانتا, میں قرآن ارے اور حدیث کو صبر لے مانتا ہوں. یار, میں بتاتا آپ ہوں. قرآن اور سنو حدیث کو سنو مانتا ہوں بھائی. آپ, حسین میں صاحب, مسلمان ہوں, میں قرآن اور حدیث کو مانتا ہوں. مفتی ہو سکتا ہے حسین غلط بھائی, مفتی ہو, میں نے مفتی حسین پہ بھائی, ایمان لایا کہ قرآن اور حدیث پہ ارے لایا. حسین بھائی تھوڑا چپ رہو, خاموش رہو. پہلے مفتی کو سنتے ہیں, اس کے بعد آپ کو سارے ریفرنس دکھاتے ہیں. ٹینشن کیوں لے رہے ہیں؟ یہ دیکھیے کہ محمد بن عمر بن واقد الاسلمی ابو عبداللہ احد آویت العلم, تمام محدثین کا اتفاق ہے. لے جی آپ نے بیٹے ہو گئے تو میں ان میں سے ایک کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا, ذبح کر دوں گا. یہ حضرت عبد المطلب نے منت مانی تھی. عبد المطلب نے منت مانی کہ وہ اللہ کی راہ میں نہیں, ایک بت کی راہ میں. اگر اللہ قربانی مانگتا بچوں کی تو ایک سیپریٹ چیز ہے, اللہ نہیں مانتا. میں بھی آپ کو اس کا ریفرنس بھی دکھاتا ہوں, ڈونٹ وری. مجھے بتائیے کہ انسان نے, عبد المطلب نے بت بال کے سامنے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کی کوشش کی. سر کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ اگر وہ بتوں کو نہیں یہ مانتے ضعیف تھے تو روایت کس ہو کو سکتی ہے قربان بھائی. کرتے؟ یہ دیکھیں, ایک روایت جو ہے نا, ایک روایت اس کے بہت سارے اینگل دیکھے جاتے ہیں بھائی. اس کے اسماء رجال دیکھے سنیے جاتے ہیں کہ کن سنیے لوگوں سے سنیے روایت ہے. سنیے اور ٹھیک ہے, جب آپ یہ آپ کو نہیں پتا. اچھا یہ آپ جو ذرا ہے نا نوٹ اپنی کریں طرف سے سب لوگ کوئی بھی زوم کر ویڈیو کے چلا کے کہ بھائی یہ طبقات ثابت ہو گیا. حسین ارشاد کی اردو حسین سنیے ٹرانسلیشن میں سے سنیے لے سنیے کے انہوں نے پکچر لگائی ہوئی ہے. ونس اگین ذرا غور کیجئے, یہ طبقات ابن سعد کی انہوں نے تصویر لگائی ہے جب یہ اس واقعے کے بارے میں بول رہے ہیں. حضرت حمزہ پیدا ہو چکے تھے یا ٹھیک کی بارے میں بات واقعی کی یار نریشن سے. یہاں پہ اس نے بولا ہے کہ دنیا کی ہر جگہ پہ یہ لکھا ہوا ہے, کسی ایک جگہ پہ نہیں, ہر جگہ پہ لکھا ہوا ہے. یہ دیکھیں احد آویت العلم على ضعفه المتفق علیہ, کہ یہ والا واقعہ جو ہے یہ متفق علیہ ہے. متفق علیہ کسے کہتے ہیں حسین صاحب؟ بھائی یہ اس نے اپنی طرف سے متفق علیہ بتا دیا. یہ مفتی بھائی یہ اسلام کا ٹھیکیدار ہے. اوکے, یہ اس نے اپنی طرف سے بتا دیا. اچھا جی, نہیں, یہ کوئی اسلام مسئلہ کا نہیں, ٹھیکیدار ہے. کوئی مسئلہ. میں کہتا ہوں سر ٹینشن نہ لیں. کوئی یہ متفق واقعہ علیہ کہتے کہ متفق علیہ ہو جائے گا. کہتے ہیں کہ بات سنیں, محمد آپ بن لوگوں کو عمر اسلام کا نہیں الواقدی پتا. بات سنیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں ارے دیکھیں, بھائی, آپ ارے میری بھائی, بات سنیں. آپ لوگ کہتے ہیں ہم ایکس مسلم ہیں, ایک ویڈیو اٹھا کے آپ کہتے ہو یہ ارے اعتراض ہو گیا. ریلیکس. آپ مجھے بسم اللہ کا ترجمہ بتا دیں, میں مان جاؤں گا. یار آپ مجھے بسم اللہ کا ترجمہ پروف سے بتا دیں, چلے بتا دیں. ابھی میں آپ کو ٹیسٹ کر رہا ہوں. ان دی دیکھیں, نیم آپ آف ہر بندے سے سنتے ہیں نا اللہ کہ آپ کیسے دی مسلمان ہو. آپ رحمان مجھے دی رحیم. کرو ترجمہ. ان دی نیم آف اللہ دی رحمان دی رحیم. بھائی آپ ہندی میں کرو, میں انگریز نہیں ہوں. آپ انگریز کے غلام ہو تو آپ انگریزی میں کریں گے, ٹھیک ہے. نام سے اللہ کے تو آپ کو اور شروع سے ہی نہیں پتا رحمان نام کے سے کا کیا مطلب. اور رحیم سے. نہیں, نام سے کا کیا مطلب. نام سے کوئی جملہ ہے. جی آپ سر, لوگ نے اسلام پڑھا ہوا ہے نا, جی بتا سر, دو آپ نام سے کا کیا مطلب ہے. آپ جی نے سر, کبھی بسم اللہ کوئی ٹھیک سے نہیں سمجھا. جی سر, بڑے آئے ہو یہاں پہ لوگوں کو سکھانے کے لیے. جی سر, بتا دو نام سے کا کیا مطلب ہے. جی سر, آپ بتا دیں. آپ بتائیں گے نا. آپ نے اسلام کے کلیم کر رہے ہیں کہ میں ایکس مسلم ہوں, آپ لوگوں کو بسم اللہ کا نہیں پتا. نہیں سر, بتائیں نا, آپ بتائیں سر نام سے نہیں کا کیا پتا. مطلب ہے. سر آپ بتا دیں. بھائی آپ بتائیں گے نا. آپ لوگوں کو ٹیسٹ کرتے ہو کہ آپ مسلم ہو کہ آپ ایکس مسلم بن رہے ہو. جی تو سر, آپ اب بتا آپ دو مجھے. بتا دینا. اب بھائی آپ بتا مجھے دیں. بسم اللہ کا ترجمہ سارا مجھے سمجھائیں گے کہ آپ ایکس مسلم کیسے ہیں. آپ مسلم تھے ہی نہیں. آپ مسلم ہوتے اللہ آپ کم کے سے کم بسم نام اللہ کو سے, تو سمجھیں. اللہ کے نام سے جو الرحمان ہے, جو الرحیم ہے. جی سر, بھائی اللہ کے نام سے کیا, اللہ کے نام سے کوئی جملہ ہے. جی سر. یہ کیسا جملہ ہے. اللہ کے آپ نام سے کیا ہے, مجھے تو سمجھ نہیں ہے اللہ کے نام سے کیا ہوتا ہے. سر مجھے بھی سمجھ نہیں آتی, آپ بتا دیں. آپ کو سمجھ نہیں ہے تو آپ کیسے مسلم تھے. سر عربی میں یہی لکھا ہوا ہے, آپ بتا دیں ترجمہ. بھائی عربی میں یہ نہیں لکھا ہوا. تو سر عربی ترجمہ کا آپ بتا نے علم دیں. کلام نہیں پڑھا, آپ نے علم بیان نہیں پڑھا, سر آپ کو کیا ترجمہ پتا ہو سکتا بتا ہے. آپ دینا نے سر بھائی. پناہ ہوا نہیں پڑھی. ارے بھائی ترجمہ بتا دے, اتنی لمبی تمہید کیوں باندھ رہے ہو, ترجمہ آپ بتا دیں. تو آپ لوگوں کو نہیں آ رہا نا, یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں سر کو پتہ ہی بتا بسم اللہ کا نہیں پتا دینا. آپ لوگوں کو. میں نہیں بتاؤں گا بھائی. نہیں بتا. یہ آپ نے کہاں تھا بتانا یار. ہے. تم انسان ہو کہ لنگ.
سب سے بھاری تھا, میں نہیں بتاؤں گا. کوئی مسلمان ہوتا میں اس کو بتا دیتا. یار وہ آپ لگاؤ, یار مسلمان وہ ہو کہ لگاؤ, آپ اسلام کے قائل اور یار لائق ہی نہیں ہیں. وہ شیعہ والے کا لگاؤ, نہیں بتاؤں گا. مجھے اپنی بےعزتی نہیں کرانی. بات سنیں, وہ آپ لوگوں لگاؤ. کی بات سنیں, جب پھنس جاتے ہو پھر آپ کے منہ بن نہیں, جاتا ہے. مجھے مذاق نہیں اڑوانا اپنی چیز کا, میں نہیں بتاؤں گا. ٹھیک ہے, اچھا آپ بتا دو. اب بتا دینا. چاروں کو چیلنج ہے, آپ کتابیں اٹھا کے دیکھ لو, اگر آپ نے یہ جملہ ٹھیک کر دیا, آپ کو لوگوں کو اللہ بسم کے اللہ تک کا نہیں نام پتا. سے جو اللہ الرحمن کے نام ہے سے کیا الرحیم, مطلب ہے؟ بس یہی لکھا ہوا ہے سر. یہی لکھا ہوا ہے. آپ اس کا مطلب بتا دو نا, یہ گرامر کی روح سے ہی اس کا مطلب نکلتا ہے, آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. سر بتا دینا. میں بتا دینا, آپ مسلمان رہ چکے ہیں, آپ اس کا مطلب مجھے سمجھائیں. ایک منٹ حسین صاحب ایک منٹ کو. ہاں جی, آپ بول رہے ہیں کہ ہم نے جو بتایا ہے وہ صحیح نہیں ہے, اور جس کو یہ نہیں معلوم وہ کوئی مسلمان نہیں ہے, رائٹ؟ بالکل. اچھا مجھے بتاؤ کہ جتنے مولویوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بس اتنا سا ہی ترجمہ کیا ہے, شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم والا اور نہایت مہربان ہے, بڑا مہربان ہے, اگر آپ کے جتنے علماء ہیں قرآن کے ترجمے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں جہاں پہ بھی آیا ہے اس کا صرف اتنا ہی ترجمہ کیا ہے, تو آپ کیا یہ بولیں گے ادھر لائیو میں کہ ان سب نے دھوکہ دیا ہے اور وہ بھی مسلمان نہیں ہے؟ ساحل شروع کو کاٹ دیں. ساحل ایک میں شروع کے لفظ کو کاٹیں. حسین کیا بول رہے ہو؟ ساحل نہیں, شروع کا لفظ نہیں ہے. اچھا, ٹھیک ہے, نام اللہ کے نہیں, نام سے. ترجمے میں تو ایسے ہی اللہ ہوتا ہے کے نا. نہیں, جو بھی صحیح ترجمہ کرے گا وہ کبھی شروع نہیں ڈالے گا, یہ میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں. ہاں لیکن شروع ان کا کا ورڈ, ان ترجمان کے بارے میں کیا ہے جو صرف اتنا ہی کر رہے ہیں, شروع کا ورڈ ہاں بھی ہٹا دو. لیکن میں نے جو ترجمہ دیا ہے وہ ہے اللہ کے نام سے جو الرحمن ہے الرحیم ہے. اس کے اوپر میرا ان کو چیلنج ہے, اس کو فکس کر کے دکھائیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھو, بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ یہ ہے, لیکن بتائیے. اس کو اگر کسی نے اسی حد تک سمجھا ہو نا, تو وہ میرے خیال سے کوئی پاگل مسلمان ہوگا. میرے خیال سے وہ علمی مسلمان نہیں ہے, وہ جاہل مسلمان ہے. حسین وہ اپنی جہالت کی وجہ سے آپ لوگوں کی طرف حسین بن جاتے ہیں. حسین 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 ترجمہ تو یہی ہے نا. اب تم تفسیر کی بات کر غلط بات ہے. بھائی ترجمہ آپ نے ترجمہ تو یہی ہے. اس حد تک سمجھا ہوا ہے, آپ نے بسم ترجمہ اللہ تو سے یہی کتنا سمجھا ہوا ہے؟ سر ترجمہ تو یہی ہے نا. اچھا, ترجمہ اس کا یہی ہے جی. یہ آپ نے ترجمہ کیسے نکالا؟ بی اسم اچھا اللہ. بے اسم, یا اچھا یہ بے اسم کیا چیز ہے؟ بے کے نیچے زیر ہے, اس کا مطلب ہے سے. یہ با ہے کیا؟ یہ با کون سا حرف ہے؟ با کے نیچے زیر ہے, اس سے بنتا ہے سے, اس کا مطلب ہے اچھا اردو میں سے. یہ کون اسم سے حروف میں سے ہے, مجھے یہ بتا دو. اسم جو ہے اس سے بنتا ہے نام. اچھا, یہ اللہ با سے کیا بنتا ہے؟ کی ٹرانسلیشن کوئی نہیں ہے. یہ با سے کیا بنتا الرحمن ہے؟ جو ہے وہ الرحمن ہے, جو اچھا رحیم ہے وہ رحیم ہے. عربی اچھا, کے یہ اندر الرحمن رحمان اور الرحیم کے بارے رحیم, میں مجھے بتا دو, اس میں کیا فرق ہے؟ عربی میں جو رحمان اور رحیم ہے یہ سینونیم ورڈز ہیں. ہیں؟ عربی کی ڈکشنری میں, گردان عربی میں یہ سینونیمز ہیں. آپ کیونکہ مجھے بسم اللہ کا مہربان, بتا دو کہ بسم اللہ جو ہے نا, یہ با کیا چیز ہے؟ با کا مطلب ہوتا ہے پا. اچھا, ماشاء اللہ, آپ تو بڑے اچھے مسلمان رہ چکے ہو, آپ اور لوگوں کو با بسم کا اللہ کا ہی نہیں مطلب پتا. ہوتا ہے با. اور اب اچھا, میں گیا ہوں آپ سے تھک, کیونکہ آپ کر رہے ہیں اصل کلکل میں آپ کے اور پاس مدعے جواب پہ نہیں نہیں آ ہے. رہے ہیں. میں نے آپ کو جواب بتا کو دوں, دے یہ دیا. نہ ہوا آپ نے کبھی نہ ہوا پڑھی ہی نہیں ہے یار, ٹھیک ہے نا. جی آپ کبھی عربی گرامر آپ پڑھ لیں, آپ چلیں لوگوں کو پتہ جا کے عربی گرامر پڑھیں. ہم یہاں پہ عربی گرامر کا کورس نہیں دے رہے, آپ گیٹ لاسٹ. بے وقوف جاہلان پر نامعقول گوار. جو مدعا لے کے آیا تھا اس پہ تو بات ہی نہیں کرنا ہے اس کو. اور وہ مدعا ختم کر دیا نا میں نے. جب مدعا ختم ہو گیا ہے, میں نے کہا کہ میں پروف کرتا ہوں. اس کو اگر رتی بھر بھی شک ہوتا کہ میں اس کو پروف نہیں کر سکتا تو یہ کہتا پروف کر, کیونکہ اس کو پتا ہے یہاں کہ بھاگ رہا ہے. ہر جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ محمد کے ماں باپ جو تھے وہ دین ابراہیمی سے نہیں تھے. بائی دا وے دین ابراہیمی بھی ایک اسٹوپڈ ٹرم ہے. دیر از نتھنگ کالڈ دین ابراہیمی.
لیکن اسلامک ٹرم میں اگر ہم بات کریں تو سب کو پتا ہے کہ نہیں تھا، وہ لوگ بت پرست تھے، مشرک تھے، جہنم میں سڑ رہے ہیں، ان کو پتا ہے. اور اسی وجہ سے تو رسول اللہ نے کہا نا کہ میرے والد بھی جہنم میں ہیں، اور ماں کے لیے دعا کی جو سفارش تھی اللہ نے قبول نہیں کیا. ایگزیکٹلی. پھر ان کو عقل بھی ہے، کبھی پڑھا بھی ہے، حدیثوں کا مطالعہ کبھی کیا ہے انہوں نے؟ ان کے بڑے بڑے ان باتوں سے بھاگتے ہیں. عزید پٹیل بھی تو اپنے اسٹریم میں بولا تھا، تبھی میں نے جوائن کیا تھا. کسی نے سوال کر دیا کہ بھائی یہ رسول اللہ کے جو باپ جو ہے وہ جہنمی ہے کیا، مشرک تھے کیا؟ بولتا مجھے اس پہ تحقیق نہیں ہے، مجھے نہیں پتا. مفتی کی تحقیق نہیں ہے. میں تبھی کا تبھی جوائن کیا. میں بولا رک تیری ڈوگلا پن نکالتا ہوں میں. 40 منٹ میں بیک سٹیج میں تھا، دیکھ رہے تھے خالی 70-80 لوگ. پھر بھی میں بولا چلو جاتے ہیں. 40 منٹ میں بیک سٹیج پہ تھا، اس نے نہیں لیا. تو اس کو ریکارڈ کر کے اسٹریم پہ چلا دینا تھا اپنی. ارے میں نے بھیجا تھا نا تم کو اس پہ جی ڈرائیو پہ، تم نے مجھ سے مانگا تھا، میں نے جی ڈرائیو پہ اپلوڈ کر کے دیا تھا تم کو. ارے پتہ نہیں، میں بھول گیا. میں بیک سٹیج پہ تھا اور ہاں اسکرین پہ بھی دکھایا تھا میں نے. میں تو بلکہ یہ دکھاؤں گا یار، اصل میں اگر کبھی اس طرح بیٹھا نا تو میں اپنے چینل پہ لائیو اسٹریم شروع کر کے نا اسٹوڈیو میں، تو میں وہاں پہ لائیو دکھا دوں گا کہ میں نیچے بیٹھا ہوں، لے نہیں رہے. تو یہ اس مدعے سے یہ اتنا ڈرتے ہیں. مشاہد صاحب یار آپ تو مومن نہیں ہیں. ہاں سر. تمیم. ہاں سر آواز آ رہی ہے سر؟ سر مومن ہیں آپ؟ جی میری آواز آ رہی ہے سر آپ کو؟ سر آ رہی ہے. مومن ہیں؟ ہلو. جی سر مومن ہوں سر. میں آپ ہی سے بات کر رہا ہوں. میں بین پہ ہی انگلی رکھا تھا کہ جیسا بولے کہ مومن نہیں ہو اسی وقت بین کا بٹن دباؤ. نہیں سر، مجھے یقین نہیں ہو رہا، میں آپ دونوں سے بات کر رہا ہوں. مومن نہیں ہے؟ نہیں سر مومن ہوں یار. ایسا کیوں کر رہے ہو یار؟ ہنسو مت میری بات پہ. مومن ہوں یار. بس میں کل جڑنا چاہ رہا تھا، کل جڑ نہیں پایا، اور آج جڑ گیا ہوں تو مجھے ذرا اچھا فیل ہو رہا ہے کہ آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں. مومن ہوں سر. اوکے. کوئی سورہ سناؤ. آتے کل کو سر فصلی ربی کا بنا رہنا چاہنے سے لگتا ہے. اس سے چھوٹی سورت نہیں تھی پورے قرآن میں. التحیات سناؤ. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کنفرم مومن ہے، کنفرم مومن ہے. بھائی مومن کو خوشی ہو رہی ہے ہم سے بات کر کے، یہ بڑی زبردست بات ہے. لگتا ہے آج اسلام کو یہ سچے ثابت کر کے رہیں گے ہمارے بھائی تمیم بھائی. شکریہ سر، شکریہ. جی بھائی شروع ہو جائے آج کے ٹاپک پہ. سر میں آپ سے کچھ سیکھنے کے لیے ہی آیا ہوں، بس آپ تھوڑا کچھ سمجھا دیں گے میرے عقل میں بڑھ جائے گا. مرتد سے سیکھو گے تو مرتد ہو جاؤ گے. کیا بولتے سر؟ مرتد سے سیکھو گے مرتد ہو جاؤ گے. ضروری نہیں ہے ایسا ہونا. اچھا. مرتد سے سیکھنے والے اگر سب مرتد ہو جاتے تھے تو غزوہ بدر کے جو قیدیاں تھے کہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو سکھانے کے لیے مقرر کیا تھا، وہ بھی مرتد ہو جاتے سر. کبھی مرتد کو جواب دینے کے لیے بھی جواب دیا جاتا. ان میں سے مرتد کوئی نہیں تھا، کافر تھے. وہی بتا رہا. مرتد کے بارے میں تو اللہ قرآن میں کہتا ہے کیف یہدی اللہ، کیسے ہدایت دے اللہ ان کو جو کفر کر دیا بعد ایمانہم، ایمان لانے کے بعد. تو ہمارے سامنے تو اللہ بھی مجبور ہے، باقی چیزیں چھوڑ دیں. حضرت کچھ کافر وہ ہوتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم والے، اس کا فائدہ کوئی نہیں. ہم تو بات کر رہے ہیں مرتد کی. کچھ مرتد سر ہم بات کریں مرتد کی. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم. اللہ ہمارے سامنے مجبور ہے، باقی چیزیں تو آپ چھوڑ ہی دیں.
قرآن میں اللہ اعظم نے مجبور ہے. ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم. سمجھ میں آ رہا ہے کیا قرآن کے اندر کہ لانے انہوں نے ارتداد کے بعد کیا فرما رہے سر؟ کچھ نہیں فرما رہا, سوری ایوی مذاق ذہن میں آ گیا تھا, گندا ذہن ہے نا میرا, تو مذاق ذہن میں آ گیا تھا. دوبارہ سے آیت پڑھیے گا. نہیں سر, ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم. سر بتا رہے ہیں اللہ رب العزت اس آیت میں کہ ان کے ارتداد کے بعد ان کا کفر شدت اختیار کر گیا تھا, اور اس قدر شدت اختیار کر گیا تھا کہ وہ واپس لوٹنے کے بارے میں نہیں سوچ رہے تھے, وہ کافر تھے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, میں تو مرتدوں کی بات کر رہا ہوں. ساحل بھائی کی اس بات کا جواب دے رہا ہوں کہ کافر و مرتد سے سیکھنے والا ہر کوئی مرتد نہیں ہو جاتا, ورنہ کافی مسلمان اسٹوڈنٹ کافر استادوں سے اور اساتذہ سے سیکھتے ہیں سر, اسکولوں میں کالجوں میں. آپ ہمیں استاد مانتے ہیں؟ سر وہ آپ کچھ بات سکھا دے, سمجھا دے, حضرت علی کی طرح اگر آپ مجھے ایک حرف سکھا دے تو استاد مان لوں گا. چلیں بہترین بہترین. چلیں پھر آپ ایسا کریں کہ اسلام میں کوئی اچھی بات تو دکھائیں, ہم وہیں سے بات اسلام میں چلو ایک ٹھیک اچھی ہے بات سر, جو اسلام کی ہیومینٹی کے لیے, جو پوری ہیومینٹی کے لیے اچھی ہو. اوکے, پوری ہیومینٹی کے لیے اچھی ہو سر. اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات بتاؤں؟ اسلام قرآن کے اندر سے, حدیث کے اندر سے کچھ ایسا دکھائیں کہ وہ ایسا سبق جو کہ پوری ہیومینٹی کے لیے بھلائی کا ہو. پوری ہیومینٹی کے لیے بھلائی کا ہو سر. سر آج کل کا ایک ایگزامپل دے دوں. نہ ایگزامپل چاہیے نہیں, گولی مار ایگزامپل کا. مجھے اسلام کے اندر قرآن و حدیث کے اندر سے ایک چیز دکھائیں جو اللہ نے حکم دیا ہو, جس کی وجہ سے پوری ہیومینٹی کی بھلائی ہو. سر بتاتا ہوں, اسلام نے یہ حکم دیا ہے وبالوالدین احسانا, کہ والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کیا جائے. ٹھیک ہے, اور تو اگر اس میں والدین جو آپ ہے کے, اب اگر ایک سیکنڈ آپ سر کے بات پوری والدین جو ہیں, اگر آپ کے میری بات سمجھ والدین گئے جو سر آپ؟ ہیں, ہاں ہاں سمجھ گیا, لیکن یہ ساری ہیومینٹی کے لیے نہیں ہے نا سر سمجھ گئے آپ میری بات؟ بس کیا مطلب سمجھ پہلے گیا؟ آپ اس بات کو کنفرم تو کریں کہ والدین کے ساتھ اسلام نے اچھائی کرنے کا حکم دیا ہے, پھر آپ مسلمان آگے بڑھیں گے. والدین ہم مسلمان والدین کے ساتھ اگر میں آپ کو یہ بات غلط ثابت کر کے دکھا دوں کہ اللہ کے دکھائیں. رسول نے اپنے کسی بات سنیے نا سر, اللہ کے رسول نے اپنے کسی صحابی یا صحابیہ کو کافر والدین میں سے والد یا والد کا اکرام کرنے کا حکم دیا, تو آپ اپنی جی, وہ بات سے رجوع کریں گے سر؟ قرآن کی آیت وہ ہے, وہ کہتی ہے کہ اللہ تمہیں نہیں روکتا, وہ یہاں سے حکم نہیں ہے, اس میں یہ ہے کہ اللہ روکتا نہیں ہے. اگر آپ وہ قرآن کی اس آیت کی تفسیر کے اندر وہ لکھا ہوا ہے, اور اس قرآن کی آیت کیا کہتی ہے, اللہ تمہیں روکتا نہیں ہے کہ تم ان کے ساتھ بھلائی کر لو. تو میری جان آپ کس سے بات کر رہے ہیں؟ ایڈم سیکر کے ساتھ, نمبر ایک. نمبر دوسری بات, یہ والی چیز اگر آپ اس کو لیتے ہیں تو جنیرک چیز ہے. اگر آپ دیکھو تو یہ تورات کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. میری بات سنیے نا سر, میری بات دونوں سنیے نا باتیں سر. بتا دی میں نے سر, بات سنتا آپ نے ہوں, مجھے لمبی تمہید ہاں نہیں, ٹھیک لمبی تمہید نہیں, سنیں. یہ ٹھیک ہے بات ٹھیک میں نے ہے آپ کو کہا تھا اسلام میں سے مجھے کوئی اچھی دکھائیں, لیکن اسلام کے اندر یہ بات ویسے چوری کا مال ہے, نمبر ایک. نمبر دوسری بات, یہ مسلمان والدین کے ساتھ ہے. نمبر تیسری بات, غیر مسلم ماں باپ کے ساتھ اللہ قرآن میں کہتا ہے اللہ تمہیں روکتا نہیں ہے. بائی دا وے سیم آیت کو ابن کثیر اور قرطبی کہتے ہیں کہ یہ ایبروگیٹڈ ہے. جب بات کی آیت ہوگی 9 کی 24 آ گئی تھی, اس وقت یہ ایبروگیٹ بھی ہو گئی تھی. تو بھائی جان یہ تینوں باتیں پڑھی ہیں, تو یہ تو ایک ایسی بات ہے جو کہ تکرار میں آلریڈی آپ کے اسکالر لڑ رہے ہیں کتوں کی طرح اس بارے میں. تو مجھے کوئی ایسی بات بتائیں جس سے پوری ہیومینٹی کا بھلا ہو پلیز. سر آپ نے 3 جواب دیے, میں آپ کو اس کے بعد کی تین تفصیل جواب نہیں بتاتا دیا میں نے, آپ کو سارا بھی بتا دیا. سارا کچھ بتا دیا نا, جیسا آپ نے کہا کہ اس طرح کا مضمون تورات کے اندر بھی ہے. اسلام میں کوئی اچھی, ہاں مضمون نہیں ہے, لکھا ہوا ہے ایز اٹ از, ٹھیک ہے, کاپی ٹھیک ہے نا, پیسٹ ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کاپی لیکن پیسٹ ہے, آپ یہی کہہ رہے ہیں نا. وہاں پہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ غیر مسلم ماں باپ کے ساتھ نہیں کرنا, وہاں پہ جنیرک ہے. تو اسلام میں جنیرک نہیں ہے, کہا ہوا اسلام میں کہ اللہ تمہیں نہیں روکتا. یہ آپ کہاں ہے سمجھتے سر وہ آیت پڑھیے سر, آیت پڑھیے. اللہ تمہیں جو نہیں روکتا آپ کہہ رہے ہیں نا, آیت پڑھیے اور اس کا ترجمہ مجھے اچھا ریفرنس آپ کیجیے. کو نہیں پتا کیا؟ آدم سیکر کو میں جتنا جانتا ہوں وہ آیت پیش کرتا ہے, ترجمہ بھی بتاتا ہے. اگر آپ وہی والے آدم سیکر ہے جس کو میں سنتا ہوں, تو آپ مجھے ترجمہ اور آیت بتا دیں. سر مجھے تو معلوم ہی ہے, اصل میں بات یہ ہے سر, میں اپنے بارے میں اگر آپ آپ کو کو ایک بات بتا معلوم دوں. ہے, اگر آپ کو معلوم ہے تو پھر آپ مجھ سر سے پوچھ کے ایک رہے ہیں اپنے کہ ٹائم ویسٹ کرنا چاہتے ہیں. اس کا جواب دے دوں سر. جی دیں. اس کا جواب یہ ہے کہ میں جو ہے نا اسلام کو کچھ سال پہلے پڑھا ہوں اور کچھ وقفہ ہو چکا ہے, تو میں اچھا تو مضامین اب جانتا ہوں. اسلام نہیں کریکٹ, پڑھتے؟ ہاں اسلام بالکل پڑھتا ہوں سر. بس آپ مجھے بتا دیں, وہ آیت تو پیش کرے, آپ روکتا نہیں ہے, آپ محض یہ سورہ کہہ رہے ہیں. ممتحنہ کی آیت نمبر 8 ہے, پڑھیے.
ہاں جیسا پڑھیا نا سر، میرے پاس فون ہے نہ میرے پاس کوئی اسٹریم ہے نہ کوئی لیپ ٹاپ ہے جس کے سامنے جب میں رکھوں. آپ کو آپ پتہ پڑھ کے مجھے نہیں ہے، سنا دیں. اچھا اگر آپ آپ کے ماں اشارہ تو باپ، کریں، پڑھے تو کوئی بات نہیں، تلاوت تو کریں. کوئی بات نہیں، آپ نے مجھے یہ ہم اس کہا پہ کہ آگے میں چلتے آپ کو یہ بتا رہا ہوں. نہیں نہیں، اب آپ نے مجھے ایک سوال کیا نا سر کہ اسلام کی ہیں۔ کوئی ہیومینٹی بتاؤ، تو آپ اپنے اسٹریم پہ بیٹھ کے ایسا کوئی ایک ایسا حکم بتا دے جس میں پوری انسانیت کا فائدہ ہو رہا ہو اپنی آپ کی اسٹریم سے. کوئی ساری انسانیت کا فائدہ ہو رہا ہے. جب ایک ایسی چیز جس میں پوری انسانیت کا فائدہ نہیں ہے ہم اسے ایکسپوز کر رہے ہیں تو پوری انسانیت کا فائدہ ہو رہا ہے نا. اور کیا کیا ہو رہا بات ہے سر، ایسی چیز جس کے ہے؟ یہ انسانیت کا دیکھیں، فائدہ کیا ڈبل سے. یہ دیکھیں، اے اہل ایمان، اپنے باپوں بھائیوں کو دلی دوست اور حمایتی مت بناؤ اگر انہوں نے ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کیا ہے، اور تم میں سے جو کوئی بھی ان کے ساتھ ولیدیت کا تعلق رکھے گا تو ایسے لوگ بھی ظالم ہی ٹھہرائیں گے، جہنم میں جائیں گے. تو بھائی سر آپ کا سر اسلام جو ہے سر کافر آپ نے ماں باپ کے بہت ساتھ، کافر ماں بہترین آپ باپ نے کے بات پیش ساتھ. کی ہے سر. سر اس کی عربی بھی یار مجھے بتا دیجیے نا بس. آپ لوگ بیچ میں انٹرپٹ کرنے کی کیوں کوشش کرتے ہو؟ سوری سر. بہترین بات کی ہے، بھائی میں نے آپ سے سننا ہی نہیں بہترین بات کی ہے کہ نہیں کی ہے. ڈونٹ ٹیل می میں نے بہترین بات کی ہے کہ نہیں کی ہے. سیدھا مدے پہ آئیں گے آپ. اچھا دوبارہ اسٹیٹمنٹ نہ بولیے کہ میں نے بہترین کی ہے یا غلط کی ہے، اچھی کی ہے بری کی ہے. دیٹ ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس. ٹھیک ہے، یہ جو آپ کے ٹیکٹکس ہے نا، ڈیبیٹ ٹیکٹکس، یہ میں بچپن سے جانتا ہوں. ہمیں بچپن سے پتا ہے کہ کس طریقے سے کومنکیریاں لگانی ہے، بٹر لگا کے کھینچنا کیسے ہے، مجھے پتا ہے. تو دوبارہ اس قسم کا کومنٹ نہ آیا آپ سے اگر آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں تو. میں آپ کے بارے میں نہیں کر رہا، آپ میرے بارے میں نہیں کریں، سیدھا سیدھا مدے پہ بات کریں. سمجھ لگی ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک. بڑی مہربانی. یہ عربی آپ کے سامنے ہے، پڑھ لیجئے. تھینکس سر. جی. سر اس کو ایک سیکنڈ میں اپنے فون کو ذرا چوڑا کر لیتا ہوں. چوڑا کر لیں سر. ہو نہیں پا رہا ہے، ایک سیکنڈ. ہاں ہو گیا سر. جی جناب. ماشاء اللہ اس آیت پہ بات ہوگی تو آپ اس آیت کے تحت یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ صرف کافر، یہ جو ہے کافر والدین کے بارے میں ہے کہ کیا لکھا اسلام ہوا جو ہے پڑھیں؟ بھلائی کا حکم دیتا ہے. عربی پڑھیں ذرا، کیا لکھا ہوا ہے؟ کیا آپ اپنے والدین اپنے بھائیوں کو دوست نہ عربی بناؤ پڑھیے، اگر وہ عربی پڑھیے، کیا لکھا ہوا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا کس تتخذوا سے آباءکم خطاب کر رہا ہے واخوانکم. اللہ؟ اللہ کس سے خطاب کر رہا ہے یا ایھا الذین میں؟ یا ایھا الذین آمنوا ایمان والوں سے خطاب کر رہا ہے سر. تھینک یو سو ویری مچ. تو خطاب ہو رہا ہے ڈائریکٹ ایمان والوں سے. کیا خطاب ہو رہا ہے بتائیے؟ لا تتخذوا آباءکم واخوانکم. سر ایک آگے. بات کہہ دوں آپ سے. جی سر میں سر. پوری بات سمجھ چکا ہوں. آپ اپنے اس آیت کے بارے میں آپ مجھے کچھ سمجھانا چاہتے ہیں؟ سر مجھے کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں، میں نے بتا دیا، کھلی آیت ہے، اس سے زیادہ کلیئر ٹھیک ہے. آیت ہو ہی نہیں سکتی کہ آپ بتا دیں. اب ہاں ٹھیک ہے، اب میں آپ کو بتا رہا ہوں سر. جی ٹھیک ہے، بتائیے. اس آیت کے بارے میں بتا دوں تفصیل آپ کو. جی سر بتائیے. یہ آیت نازل ہوئی ہے حضرت ان والدین کے بارے میں یا ان رشتہ داروں کے بارے میں یا ان دوستوں کے بارے میں کہ جو ایمان والوں سے برسر پیکار ہو. سمجھ میں آیا آپ؟ ایک اور اچھا. وہ والدین جو برسر پیکار نہیں ہے کہ جنہوں نے اپنے والد سے یا پھر اپنے والد جو آپس میں جو ہے ایک دوسرے سے ٹکراؤ اور مقابلے کے لیے آئے ہیں. یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے سر. آپ اچھا. ملا دیتے ہیں اس آیت کو کوئی بات. اس والدین سے کہ جو اسلام ارے کے ارے ارے مخالف چپ نہیں. اوئے یار، چپ یار، چپ چپ چپ. آپ کی تمہید ہے، میرے پاس حجت ہے. ابن کثیر صاحب لکھتے ہیں ترک مولات و مودات کا حکم. اللہ تعالیٰ کافروں سے ترک مولات کا حکم دیتا ہے، ان کی دوستیوں سے رکتا ہے خواہ وہ ماں باپ بھائی بہن ہی کیوں نہ ہو. جی سر بتائیے، جنیرک ہے کہ نہیں ہے؟ جی سر جنیرک ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کافروں سے ترک کرنا چاہتا ہے آپ کو، چاہے دوستیوں سے، چاہے وہ آپ کے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابن کثیر کہہ رہا ہے جنیرک آیت ہے. آپ نے جو بیچ میں حجت ڈالی ہے وہ ابن کثیر تو نہیں مانتا. میں نے جو بیچ میں حجت ڈالی ہے نا سر، وہ آیت کے شان نزول سے تعلق رکھتی کون ہے. اور مانتا ہے؟ یہ جو کون ابن مانتا ہے؟ کثیر کون مانتا ہے اس کو؟ تبری مانتا ہے؟ قرطبی مانتا ہے؟ جلالین مانتا ہے؟ ابن کثیر مانتا ہے؟ نہیں. آپ کو کہاں سے ملی اس کا حجت؟ جبرائیل آپ کے پاس ڈائریکٹ آیا تھا؟ اگر آیا تھا تو بتا دیں. سر جبرائیل تو نہیں آئے تھے، جبرائیل کو سمجھانے والے اوکے، البتہ میرے پھر پاس مجھے ضرور آئے تھے. بتائیں کہ آپ کو یہ حجت ایڈیشنل کہاں سے ملی؟ سر حجت ایڈیشنل مجھے ملی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی حضور آئے کے اور پاس انہوں نے نہ وہ نہیں.
وہ نہیں کسی اور جگہ کی حدیث اس میں مت ڈالیں. مجھے بتائیں تفسیر کرنے والوں نے، تفسیر رائٹرز نے اس کے اندر کس کو ڈالا ہے؟ کون سی حدیث ڈالا؟ آپ نے کچھ چلیں بتایا یہ میں سر؟ نے ایک آپ کو سیکنڈ. ابن کثیر دکھایا تھا، اب میں آپ کو قرطبی بھی دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو شک کی گنجائش نہ رہے. اللہ تعالیٰ اس آیت میں اس بات کی دلیل کرتا ہے خطاب تمام مومنوں کے لیے، مومنوں کا مابین ولیت کو منقطع کرنے والا یہ حکم یوم قیامت تک باقی رہنے والا ہے. کہاں تک؟ یوم قیامت تک باقی رہنے والا ہے. ٹھیک ہے. اور ابن کثیر کیا کہتا ہے؟ ابن کثیر یہ کہتا ہے، آپ کے قرطبی اور ابن کثیر دونوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کافروں سے ترک کرتا ہے، حکم کرتا ہے ترک کرنے سے، دوستی سے روکتا ہے، گو وہ اپنے ماں باپ بہن بھائی کیوں نہ ہوں. میرے بھائی آپ نے حجت کون سے اسکالر کی تفسیر میں سے حدیث دے رہے ہیں؟ مجھے وہ بتائیں. آپ کو نہیں پتا سر؟ میں جس حدیث کی طرف اشارہ کر رہا ہوں آپ اسے ناواقف ہیں؟ وہ حدیث کیا اس تفسیر میں کسی نے اٹیچ کی ہے؟ وہ حدیث اس تفسیر میں کسی نے اٹیچ نہیں کی ہے. میں تقریباً اوکے، جانتا ہوں وہ اس کا حدیث کیا ہے، مطلب کتاب ہے میں کہ وہ ضرور اس ہوگی. کا کانٹیکس نہیں ہے، وہ اس کا کانٹیکس نہیں ہے. اگر وہ اس کے ساتھ سر کانٹیکس میں سر ہوتی اس کا تو سر تبری سر سر لگاتا، آپ قرطبی لگاتا، ابن کثیر لگاتا. آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ قرآن کی آیتوں کی تفسیر اپنی مرضی سے کرو؟ Who told you to do that? سر آپ نے جو چیز تبری سے پڑھ کے بتائی نا سر، آپ اس کو ایک مرتبہ اور دہرا لے. یہ جو آیتیں ہیں ہجرت کے موقع پہ نازل ہوئی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو نہیں سر؟ آپ نہیں میری بات سنیں. نہیں، اب میں آپ آپ کو پھر بتاتا ہوں. جھوٹے ہیں. دوبارہ سے دکھاتا ہوں. آپ جھوٹ 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 تبری جھوٹ جھوٹ، صبر کریں. جھوٹ تبری بول رہے ہیں آپ، نکالیے. ہاں جھوٹ ٹھیک ہے، بول ہاں رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ آیت اگر ہے آپ جھوٹ بول رہے سورہ تو توبہ کی، یہ آیت ہے سورہ توبہ کی، اور یہ سورہ توبہ کی 23ویں آیت ہے، 23rd. ہجرت تو بڑی دور پہلے ہو چکی ہے، اب تو فتح مکہ بھی ہو چکا ہے. سورہ توبہ کی پہلی 18 آیتوں میں فتح مکہ ہے، اس کے بعد آگے سر جا رہا ہے. اب آپ مکہ فتح کر چکے ہیں، ہجرت والی بات کہاں سے آ گئی یہاں پہ؟ سر وہ تبری کھولیے نا سر، آپ اس کو پڑھتے ہیں نا سر ذرا. آپ جھوٹ کیوں بولتے ہیں میرے ساتھ؟ پہلے یہ بتائیں نا. سر میں نے تبری کے نہیں اندر مجھے ابھی بتائیے، ایک مجھے یہ لفظ بتائیے دیکھا ہے. لفظ کو چھوڑیں، مجھے نہیں پتا لفظ آپ نے کیا دیکھا. آئی ڈونٹ کیئر. لفظ ابھی نے ارے بھی سر دیکھا ہے، ابھی آپ کے پاس جھوٹے قرآن بھی نہیں جھوٹے تھا، کی ایک ابھی آپ کے سیکنڈ، پاس قرآن بھی لعنت. نہیں تھا، ابھی آپ اب کے پاس مجھے ایسا قرآن بھی نہیں لگتا، تھا، ایک اور سیکنڈ ابھی ایک آپ سیکنڈ نے مجھے تبری ایسا پڑھ لگتا لیا. ہے سر قرآن کھولنا پڑے گا. ہلو سر، مجھے لگتا او ہے مجھے میرا شاید بچہ، قرآن کھولنا پڑے گا. کھولو نا، بچہ نہیں سر. سر کھولو. چھت پہ ٹہل رہا تھا، آپ کی لائیو ڈیبیٹ دیکھی تو شامل ہونے آ گیا. تو بس سر میں اگر آپ کو کوئی کہہ رہا ہوں مدعا تبری لے کے کھولئے. آتے ہو، مدعا لے کے آئے نا. میں آپ مدعا یہ ہے کہ آپ نے جو آیت پیش کی ہے نا، یہ صاف سیدھی بات ہے کہ آپ جس موقع کے لیے پیش کر رہے ہیں اس کے لیے نہیں ہے. ارے آپ رہتے ہیں بچہ انڈیا یہ لے میں، تبری لے، پاکستان میں. تبری لے، شاباش تبری لے. شاباش شاباش. شاباش نہیں، چپ کر. تبری. شاباش کے کچھ لگتے، تبری لے. ہوں. یقول تعالی ذکر المومنین کیا ہے؟ لا ارے اردو تتخذوا کھولے اباءکم تھے نا واخوانکم. سر اردو کھولے تھے نا اس سے پہلے، اب عربی پہ آ گئے. تبری جو ہے وہ اردو میں کس نے ٹرانسلیٹ کی ہے؟ سر ابھی آپ نے تبری کے نام سے ایک اردو کھولی تھی نا سر. وہ میں نے قرطبی کھولی تھی کھوتے. سر معافی چاہتا ہوں، قرطبی کھولیے. میری غلطی ہے، میں قرطبی اب کھولیے سر تبری بھی پلیز. آیا تھا تمہاری وجہ سے، اب تم سر واپس سر قرطبی بھی جا رہے ہو. چھوٹا بھائی سمجھ کے ایک مرتبہ قرطبی پہ لکھ جائیے نا سر. نہیں قرطبی پہ چلتے ہیں. تھینکس نہیں سر. قرطبی آج ساروں کو کھیلیں گے، آپ ساروں میں کھیلیں گے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. سر سچ کھیلیں گے جی سر. اب ایک سیکنڈ. جی. اس آیت کا ظاہر اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ خطاب تمام مومنوں کے لیے ہے، اور مومنوں اور کافروں کے مابین ولایت کو منقطع کرنے والا یہ حکم یوم قیامت تک باقی رہنے والا ہے. یہ آپ کا استدلال ہے سر. اور ایک آگے. جماعت نے روایت کیا ہے کہ یہ آیت بلا شبہ ہجرت پر ابھارنے کے لیے اور کافروں کے شہروں کو چھوڑنے کے بارے میں نازل ہوئی ہے. پس اس بات پر یہ خطاب ان مومنوں کے لیے ہے جو مکہ مکرمہ اور اس کے علاوہ، کہاں سر؟ آگے. مکہ مکرمہ اور اس کے علاوہ بلاد عرب میں سے دیگر شہروں میں رہتے ہیں. انہیں خطاب کیا گیا کہ وہ باپوں اور بھائیوں کو والی اور دوست بنا لے کہ وہ بلاد کفر میں رہائش کے دوران ان کے تابع ہو جائے. ٹھیک ہے سر، ایک سیکنڈ. بس اب سر دھوکہ مل گیا سر آپ کو اسی کیا بات پہ، دھوکہ اس مل بات گیا؟ پہ. ایک سیکنڈ اس اب میں کا، آپ کو بتا رہا ہوں. ایک سیکنڈ. سب سے پہلے آپ یہ مجھے ثابت جھوٹا کہہ کرو. رہے تھے نا سر، جبکہ میں سب نے سے پڑھا ہے کہ لعنت. ریلیکس. لعنت اللہ علی الکاذبین. چپ کر. یہ ہجرت کے بارے میں ہے کہ نہیں ہے؟ پہلے یہ بتا.
جواب دوں؟ جی پہلے یہ بتائیے ہجرت کے بارے میں ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھو میں یہ بتا رہا ہوں، بس پہلے یہ بتائیے آیت ہجرت کے بارے میں ہے کہ نہیں، ہاں یا نہ؟ سر ایک سیکنڈ، میں قرطبی کے اوپر نیچے نہیں پہلے کر پا رہا ہوں، ہاں یا نہ، چھوڑیے اس کی. ہاں یا نہ، پہلے ہاں یا نہ. اب تو نے خود پڑھ لیا ہے، کیا جو تو نے پڑھا ہے وہ ہجرت کے بارے میں ہے کہ نہیں؟ سر یہاں پہ لکھا ہے نا، کافروں کے شہروں کو چھوڑنے کے بارے میں نازل ہوئی ہے، سمجھ میں آ رہا ہے سر؟ اوکے سو یہ ہجرت اور کے بارے میں نہیں ہے، ہجرت کے پر بارے میں ابھارنے نہیں ہے. کے لیے، ہجرت پر ابھارنے کے لیے سر لکھا ہے نا سو وہاں پر. یہ آیت ہجرت کے بارے میں نہیں ہے، کیونکہ سر ہجرت مکہ سے مدینہ والی تھی، یہاں پہ فتح مکہ ہو چکا ہے، اس کے بعد کی آیت ہے. پہلے سب سے پہلے میری ایگری بات کرو، سن. پہلے سب سے پہلے ایگری کرو کہ مجھے پتا تھا تم سے زیادہ اور میں تمہیں بتا دیا تھا. بولو ہاں میں ایگری کرتا ہوں. کس بات سے ایگری سر؟ کہ یہ آیت ہجرت کے بارے میں نہیں تھی. سر یہاں پر یہ لکھا ہے ہجرت پر ابھارنے کے لیے ہے، میرا ہجرت کا لفظ اس کا ہجرت سے مدلول کوئی ہے. تعلق نہیں ہے. تم نے کھڑی کھڑی آیت میں سے ایک لفظ ہجرت پڑھ لیا، کلکلانا شروع کر دیے. It has nothing to do کلکلانا with شروع. this. سر یہ جو ہے نا، پہلے یہ جو بولو قرطبی اس کو یہ بیک مت ہجرت کے کیجیے بارے میں نہیں تھی. سر. یہ آیت بلا شبہ ہجرت پر ابھارنے کے لیے ہے سر، ٹھیک ہے؟ ہجرت کو ابھارنے کے لیے کس نے کہا؟ ہاں سر یہی لکھا ہے، دیکھو قرطبی میں پڑھ رہا ہوں، یہ آیت بلا شبہ نہیں، ہجرت پر ابھارنے کے نو، لیے اور کافروں کے شہروں کو چھوڑنے کے بارے میں نازل ہے. سر یہاں پہ اب لکھا اتنا بھی جھوٹ مت بولیے، اسٹریم پہ ہے، میں آپ کی اسٹریم پہ لگی ہوئی عبارت ہی پڑھ رہا ہوں سر. جی پڑھیے. کس نے ہاں کہا پڑھ اس رہا کو؟ ہوں، ہاں کس نے پڑھ کہا؟ رہا ہوں سر، پڑھ رہا جی ہوں نا. ایک جماعت نے اچھا. روایت کیا ہے کہ یہ آیت بلا شبہ ہجرت پر ابھارنے کے لیے اور کافروں کے شہروں کو چھوڑنے کے بارے میں نازل ہوئی ہے سر. آپ کا اچھا جھوٹ بتا رہا ہوں سر، سن لیجیے آپ میری بات. آپ نے مجھے اتنی بار آیت کون سی والی آیت کے بارے نہیں میں؟ سر ایک بات سن لینا. اب ایک یہ بات سنیے، بس یہ خطاب جو ہے ان مومنوں کے لیے ہے جو مکہ مکرمہ اور اس کے علاوہ بلاد عرب سے دیگر شہروں میں رہتے ہیں. جی اب اس کے علاوہ سر یہ سنیں، انہیں خطاب گیا آگے. کہ وہ باپوں اور بھائیوں کو والی اور دوست جی بنا لیں اچھا کہ وہ بلاد کفر میں رہائش کے دوران ان کے تابع ہو جائے. سر میں آپ کو یہ اچھا بتا رہا ہوں کہ یہاں بس پر ہاں بس اوکے. ٹھیک ہے سر. آگے بڑھیں، آگے بڑھیں. سر ایک سیکنڈ، پڑھیں میں بچوں. مجھے بہت اچھا لگتا ہے سر، آج یہ پوری اسٹریم بتاتے ہو نا، پڑھتا ہوں میں اسی میں آپ سے. کو نکال دوں گا، کک آؤٹ کر دوں گا اگر آپ نے مجھے دوبارہ سے کوئی کمپلیمنٹ دینے کی کوشش کی. لاسٹ ٹائم آپ کو چانس دے رہا ہوں، لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو عزت و احترام سے منع کیا تھا، اب میں آپ کو وارننگ دے رہا ہوں، دوبارہ کمپلیمنٹ نہ آئے آپ سے کوئی. پڑھیے پلیز. ٹھیک ہے سر، کسی قسم کا نہیں کروں گا سر کمپلیٹ. آپ چلو کہاں جی سے پڑھی سر؟ پڑھیے. ان صحابو یعنی اگر وہ پسند کرے، ہاں جیسے کہاں کہا تھے؟ وہاں جاتا تک ہے پڑھیے. کہ ہاں ان پڑھیں. صحابو اگر وہ پسند کرے، اس میں استابو بمانا احبو ہے. جیسے کہا جاتا ہے کہ استجاب بمانا عجب ہے، یعنی تم ان کی اطاعت نہ کرو اور نہ تم انہیں خاص کرو. اللہ نے آبا اور بھائیوں کا خاص طور پر ذکر کیا ہے کیونکہ ان سے بڑھ کر کوئی خرابت نہیں. بس ان کے درمیان موالات اور دوستی کی نفی ایسی ہے جیسے لوگوں کے درمیان اللہ تعالی کے اس قول کے ساتھ اس کی نفی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. نصارا. بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، بہت مہربانی. آگے پڑھیں. آگے پڑھو سر، کتنا پڑھاؤں گے؟ جی پڑھیں. سر اب آپ کو ریجیکٹ کر دیا نا، آپ کے اگلے نے ریجیکٹ. ایک اور جماعت نے روایت کی ہے قرطبی سے. میں آپ کے تمام سکالرز کی آپس میں لڑائی سیکھتا ہوں. قرطبی جتنے بھی سکالرز ہیں جو بکواس کی ہوتی ہے سب لکھ دیتا ہے، اینڈ میں کنکلوژن بھی دے دیتا ہے، اور بعض بار نہیں بھی دیتا. اور تبری نے جب کہا نا ایک جماعت نے روایت کی ہے، تو یہاں پہ اس نے کسی کا نام بھی نہیں دیا. یو ہیو نو بلڈی آئیڈیا کہ کس نے دی ہے کون نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2، اس نے آگے سے کہا ہے کہ سیم بات لکھی ہوئی ہے کہ یہود و نصارہ کے ساتھ اپنا تتخذو نہ کرنا. اس نے کہا بالکل اسی طریقے سے لکھا ہوا ہے یہاں پہ. آگے بڑھتے ہیں. جب دلوں میں قرب وغیرہ پاس کتنے اس نے ایک پوئٹری دے دی ہے. اس آیت میں بیٹوں کا ذکر نہیں فرمایا کیونکہ انسانوں میں اغلب ہے کہ بیٹے ماں باپ کے تابع ہوتے ہیں. انسان ربا مستثنا. حضرت اسماء بنت ابی بکر نے حضور کے ساتھ میری ماں انتہائی رغبت رکھتے ہوئے میرے پاس آئی ہے، مشرک ہے، کیا میں اس سے مل سکتا؟ چپ کرو. تو آپ نے فرمایا اصلی تو ایک اپنی ماں سے مل کر، اسے بخاری نے بھی نقل کیا کولا. یہ اب کیا کہہ رہا ہے کہ وہ جو سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 6 میں نے آپ کو بتائی تھی نا، کہ یہ اس کی تفسیر کو اس کے ساتھ جوڑ رہا ہے کہ بچوں
بچوں کے بارے میں ڈفرنٹ کہا ہوا ہے, یہاں پہ ڈفرنٹ کہا ہوا ہے, یہاں پہ یہ ختم ہوتی ہے کیونکہ جو شرک کے ساتھ راضی ہو مشرک ہی رہے گا. مشرک چاہے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو, آپ نے ان کے ساتھ مینگو بھی نہیں کرنا ہے. ہاں اگر تھوڑا سا پیار کر لو, تھوڑا سا مسکرا دو تو ڈزنٹ میٹر. حسن سلوک کی کہیں پہ کوئی حکم نہیں ہے مشرک ماں باپ کے ساتھ. ناؤ شو می, دنیا کے کس خطے میں مشرک ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر سکتے ہو؟ دکھاؤ, آیت دکھاؤ. اب انڈیا میں کر سکتے ہو سر, پاکستان میں کر کیسے سکتے ہو. کیسے؟ قرآن کے روح سے نہیں, منافق ہو کے کر سکتے ہو, ویسے نہیں. سر اس آیت اس حدیث کی روح سے کر سکتے ہیں سر. تو آپ نے نہیں کر فرمایا سکتے تو اپنی ماں سے منافق مل, ہو کے. حسن سلوک کر. ہاں, اسے بخاری میں نقل کیا گیا ہے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا جو تم میں سے دوست بناتا ہے وہ انہی کے مثل ہے, مشرک ہے. ایلو, یہ اسی حدیث کو آگے بھی پڑھو نا, آج ہی کیوں پڑھتے ہو؟ اب پورا پڑھو, سر پورا پورا پڑھتا پڑھو. ہوں سر. وہاں پہ میں کیا بھاگ کے جا رہا ہوں؟ محمد کی بیوی کو ملنے آئی تھی تھوڑی دیر کے لیے. محمد نے کہا اچھا ہاں مل لے, جو تیرے لیے لینے آیا لے لے, لیکن اس نے پھر بھی نہیں لیا اور پھر بھی نہیں ملی. دکھاؤں کہ یہاں پہ حدیث بھی پوری نہیں دی گئی, اس نے پھر بھی نہیں ملی اور پھر بھی نہیں لیا. دیکھو, اس لیے کہ حکم نہیں تھا, یہ تھا کہ ہاں مل سکتے ہو, حکم نہیں تھا. قرآن کی سورہ ممتنع کے آیت نمبر 6 کے مطابق. سو پلیز ڈونٹ ٹیچ دا ٹیچر مین, ڈونٹ ٹیچ دا ٹیچر بوائے. سمجھ لگی ہے؟ سر پورا پڑھا کرو, پورا سمجھنے پڑھو. آخر یہ ہائی سر لائٹڈ مجھے پارٹ ہے, اسے پڑھو, ہائی لائٹڈ پارٹ پڑھو. ہاں سر پورا پڑھتا ہوں. اسے ہوں. بخاری نے نقل کیا ہے, قولو تعالی یہ ومن نیچے یتولوا نیچے منکم پڑھو, وہ تو تم فولا. نے پڑھ لیا, یہ پڑھو. اچھا ٹھیک ہے. حضرت ابن اور عباس جو نے تم بخاری میں کی روایت میں کیا کیا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا, اور جو تم میں سے انہیں دوست بناتا ہے اور انہیں کے مثل مشرک ہے, کیونکہ جو شرک کے ساتھ راضی ہوا وہ بھی مشرک ہے سر. تھینک یو سو ویری مچ. اب مجھے بتاؤ, کیا آپ اپنے مشرک ماں باپ کے ساتھ عزت احترام اور حسن سلوک کر سکتے ہو؟ کر پلیز سکتا ہوں سر, عزت و احترام کے ساتھ چلو, حسن سلوک کر سکتا ہوں. آپ چل کیوں میرا ایسا بچہ وہ کر جا رہے پھر, ہیں؟ بس پھر آپ منافق ہیں, میں منافقوں کے ساتھ کچھ نہیں نہیں کر نہیں سکتا. نہیں نہیں نہیں, ایک سیکنڈ سر, منافق تو بغیر منافق ہی رہے گا نا, منافق تو منافق ہی منافق رہے گا. منافق کیوں رہے گا سر؟ اللہ کے ہاں رسول صلی منافق تو اللہ علیہ منافق ہے. وسلم کی حیات دیکھ وسلم لیں نے آپ. کہا ہے کہ جو منافق ہے وہ منافق جہنم کا ایندھن بنے گا. تو منافقوں, اور سر بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کے پاس ہے تقیہ, ٹھیک ہے, تو کیا ہے تقیہ میں آگے آپ جو مرضی کر سکتے ہیں. عزب الدجال ہے, علم الحیال ہے, سب کچھ آپ لوگوں کے پاس. آپ کے پاس جھوٹ بولنے کے لیے اتنی چیزیں ہیں, اتنی چیزیں ہیں, اتنی چیزیں ہیں جس کی انتہا ہی نہیں. اب ہم اس پہ کیا کر سر سکتے سر ہیں؟ یہ تمیم الزام ہے سر, صاحب, یہ آپ کی طرف سے آپ کہہ رہے ہیں تمیم میرے صاحب, پاس تمیم صاحب, ہاں ہاں. ایک منٹ بریک لگاؤ تھوڑا. ابھی جو قرآن کی آیت پیش کی گئی اور پوری تفسیر اس کی پڑھی گئی, اس سے آپ کو کیا سمجھ آیا؟ اس میں مجھے یہ سمجھ میں آیا ہے سر کہ آپ کافر و مشرکوں سے, ہلو, ہاں کافر و سن رہے ہیں, مشرکوں بولو. سے ایسی دوستی, کافر و مشرکین سے ایسی دوستی نہ کرے کہ ان کے کفر اور شرک پر راضی ہو جائیں. اس کے علاوہ اگر کوئی کافر و مشرک سے محض دوستی رکھتا ہے تو اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا قرآن نے حکم دیا ہے, اور اس کی مثالیں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اور صحابہ ابھی سے ملتی بھی تفسیر ہے میں سر. کیا پڑھا آپ نے تمیم صاحب؟ سر میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, میں تفسیر میں یہ بات سمجھ چکا ہوں, اور اس کے بعد آدم سیگر صاحب نے جو بات کی اچھا ہے, یہ صرف میں آپ سمجھ کو سورہ چکا ہے ممتحنہ, اور وہ سامنے سمجھ نہیں سکا, یہ سمجھ چکا ہے, جو لکھا ہوا ہے وہ کچھ اور ہے, یہ کچھ اور سمجھ گیا. سر یہ غلط طریقہ ہے نا وہ تمیم صاحب. تفسیر جو لکھ رہا ہے وہ ساحل کچھ بھائی, اور بتا رہا ہے, اور آپ اپنے مرضی سے کچھ بھی لے رہے ہو. نہیں سر, میں تفسیر میں جو حضرت ابن عباس کا لاسٹ قول ہے وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ جو مشرک سے راضی ہو گیا وہ بھی مشرک ہوتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مشرکانہ اعمال اور عقائد کا جو رکھنے والا ہوتا ہے تو وہ بھی مشرک ہو جاتا ہے, ورنہ محض مشرکوں سے دوستی رکھنا, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, سورہ ممتحنہ میں اس کا باضابطہ حکم دیا گیا ہے. جیسے آدم سیگر صاحب وہ سورہ ممتحنہ والی آیت دکھائے نا, چل میرے بچے, وَتَصْلِحُ بَيْنَكُمْ. چلا جا جانا ہے, میں تو بتانا کدھر چاہ رہا جا, ہوں یار, تو یہ کدھر, آدم سیگر صاحب ایک موقع کی جو آیت ہوتی ہے وہ اس کو وہاں چل فٹ جا. کر دیتے ہیں, جبکہ نہیں, قرآن پاک میں ساحل آپ بھائی سب سے بڑے جھوٹے ہیں اور مکار ہیں. قرآن میں جو سر آیات ہیں, قرآن میں جو آیات ہیں وہ آئی ہوئی ہیں ریولیشن آرڈر کے مطابق, ٹھیک ہے, وہ اس طریقے سے نہیں ہے جس طریقے سے آپ بولنا چاہتے ہیں یا بول رہے ہیں. یہ اب آپ کا فائنل چیپٹر ہے سورہ توبہ, جو اس میں لکھا ہے یہ سب کو ایبروگیٹ کرتا ہے. آپ کس حساب سے ایبروگیٹڈ چیزیں لے کے آ رہے ہیں میرے پاس؟ سر سورہ ورنہ تو ممتحنہ قرآن کے اندر تکرار ہے, مجھے تکرار دکھا دیں پھر. اب یہ تو پھر قرآن میں تکرار ہے. جی سر,
میں یہ کہہ رہا ہوں اس آیت سے جو آپ پیش کر رہے ہیں نا، ہاں یہ تو قرآن میں کنٹرڈکشن ہے. کنٹراڈکشن سر ان ہندی اردو تکرار، اختلاف ہو گیا نا بھائی. اختلاف. قرآن میں تکرار ہے، قرآن میں اختلاف ہے سر؟ قرآن میں اختلاف جی نہیں ہے سر. اگر قرآن ابھی پاک میں آپ کے خود سامنے پیش فرماتے ہیں کیا کہ نا. اگر سر میں موقع کی الگ الگ بیات کر رہا ہوں کہ اگر کافر و مشرکوں سے جو استدلال آدم سیکر صاحب نے جو اسی لیے بہترین الگ الگ موقع. تو جہاں پہ آپ لوگ کمزور ہیں، طاقت میں نہیں ہے تب تک آپ لوگ بہت اچھے ہیں. جب آپ طاقت میں آ جاتے ہیں تب آپ اپنے ماں باپ کو بھی چے کر دیتے ہیں. میں پورا لفظ نہیں بولنا چاہتا. تب آپ اپنے ماں باپ کو بھی CHOD کر دیتے ہیں. دس از وٹ قرآن از ٹیچنگ یو. سو میری جان میں نے ثابت کر دی. اور کیا سر بہت اچھی بات ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے ایک بات بتائیں آپ. کہہ لوں کچھ؟